أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پھر اللہ کی جیسی بندگی چاہیے تھی اس بندگی میں فرق آ گیا. وہ تو کہتے تھے اپنے لیے تواضع کے طور پہ، لیکن یہ ہے بڑی سخت بات جو پینترا بدل رہا ہے. فلما نسو، اب دیکھیے ذرا، جب وہ بھول گئے، بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی سے بھول گئے، بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے بھلا دیا ہماری ذات کو، ہمارے سامنے رونے کو، گڑ گڑانے کو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کیا کیا؟ ابواب کل شیء، ان پر دروازے ہر چیز کے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اب پیسہ بھی آ گیا، اب مال بھی آ گیا، اب جسم کی صحت بھی آ گئی، اب کوئی مرض بھی نہیں رہا، اب قحط بھی نہیں رہے، سب چیزیں کھول دی ان پر کہ لو، اس کے لیے تم مرتے تھے نا، یہ دنیا چاہیے تھی، لے لو، جتنی مرضی لے لو. ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ ہے مقام ڈرنے کا کہ انسان اللہ کی معصیت اور نافرمانی بھی کرے اور اس پر دروازے کھل جائیں چیزوں کے، اور اللہ کے انعامات کے. بڑی ڈرنے کی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی پر دنیا کھول دی جائے اور وہ ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اسے اتنی سمجھ نہ آئے کہ یہ بھی ایک میرا امتحان ہو رہا ہے، فہو مخدوع عن عقلہ، تو ایسا آدمی تو اپنی عقل سے فارغ ہو گئے. اس لیے آدمی کبھی یہ نہ اس گمان میں رہے کہ جو اب چیزیں آ رہی ہیں یہ سارا فضل ہی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس سے ساری توفیق چھن جاتی ہے اور اللہ پھر سے بہت کچھ بظاہر دے دیتا ہے. اور یہ بڑی دلیل ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے ان صوفیوں کے لیے کہ جن کی معصیت، جن کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری نسبت تو بھی اللہ سے برقرار ہے، کوئی نسبت نہیں رہتی اور سب تعلقات اللہ سے ختم ہو جاتے ہیں. معصیت اور گناہ کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے قرب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، وہ آدمی ضرور دھوکے میں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے، مست ہو گئے اس دنیا میں، اب صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، سب چیزیں بما اوتو، جو کچھ کے دیا ہوا تھا وہ پائی ہوئی چیز سے خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، ہم نے پھر ایک دم بے خبری میں ان کو پکڑ لیا، بے خبری میں مارے. بار بار قاصد بھیجتے رہے، کبھی قحط، کبھی مرض، کبھی کچھ، اور آگاہ کرتے رہے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، اپنی حدود میں رہو. انسان اس وقت ہوتا ہے جب بندگی رہے. اللہ نے کہا جب نکل گئے بندگی سے اور ان کے پاس بہت سی چیزیں آ گئیں، یہ ہے وہ چیز جس پہ آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے. بغتتاً، بے خبری میں پکڑے گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، پیسے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور چیزیں وہیں سجی کی سجی رہ گئیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ارشاد فرمایا کہ شدید حسرت، بالکل نا امید ہو گئے. اب امید کہاں سے؟ اسی لیے گناہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، گڑ گڑائے، توبہ کر لے، بچ گیا. اور اگر اتنی پکڑ نہیں اس کی طبیعت کو صاف کرتی، پھر بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دوسرا پینترا یہ کہ پھر اس پہ دروازے کھول دیتا ہے کہ لو بھائی جو تم چاہتے تھے دے دیا. اور جب خوب گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے نا تو بے خبری میں پکڑا جاتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو گناہ پر جب اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ پڑے تو جلدی توبہ کرے،
اور شیطان کا بہت بڑا مکر آپ سے عرض کریں، شیطان کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے جو آزمائش کی ہے یہ اسی لیے ہے کہ میں گناہگار ہو گیا ہوں. شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی اس سے زیادہ پکڑ آئی تو پھر دیکھیں گے. کیا پتا ایسے ہی میرے ذہن کے خیالات ہیں، تو وہ پھر شیطان اگلی پکڑ کا انتظار کرواتا ہے اور پتہ نہیں چلتا اگلی پکڑ بس وہ آخری چانس بھی یہ آخری تھا، اگلی مرتبہ تو ختم ہو جائے گی بات. اس لیے ذرا سی بھی بات ہو جائے فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف.